میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے دربار میں سب سے بڑا مقام وہ عبدیت کا ہے۔ اللہ پاک کے دربار میں کسی کا سب سے بڑا مقام وہ عبدیت کا ہے۔ بندہ ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، اور عبدیت اس کی تعریف کیا ہے؟ عبد غلام کو کہتے ہیں۔ عبدیت کی تعریف کیا ہے؟ عبدیت کی تعریف یہ ہے، اللہ پاک کے دربار میں اپنی انتہائی عاجزی، لاچاری، بے بسی، بے کسی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ پاک کے دربار میں اپنی انتہائی درجے کی لاچاری، بے بسی اور بے کسی، بندگی، سر افگندگی، اس کا اظہار کرنا، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ اور اس مقام پر جو سب سے بڑی شخصیت اس مقام پہ فائز ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہے۔ اور یہ جو عبدیت ہے، دنیا کے اندر ہر چیز اپنے مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اپنا مقصد چھوڑ دے تو آدمی کا جی بھر جاتا ہے اس سے۔ کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، قیمتی چیز ہو یا بے قیمت چیز ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقصد ہے۔ پنکھا جو ہمارے سروں پر ہے، اس کا کام ہوا دینا ہے، اور جب یہ ہوا دینا چھوڑ دیں تو ہم اس کے سر پر نہیں لگائیں گے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوسو ٹکڑے والے، ٹین ڈبے والے کو دے دیں گے۔ لیا تھا ہم نے 8,000، 10,000، 12,000، 15,000 کا لیا تھا، اب وہ کتنے کا بکے گا؟ وہ کہے گا کلو کے حساب سے لیں گے۔ اس پنکھے کے میں آپ کو 1,000 روپے دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا۔ جب یہ مقصد پہ تھا تو ہمارے سر پہ تھا، لیکن جب یہ بے مقصد ہو گیا تو پھر یہ کوڑیوں کے دام بکا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں جو جانور دودھ دیتے ہیں ان کی بڑی حیثیت ہے۔ بھینس جو دودھ دینے والی بھینس ہوتی ہے، شروع میں 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 روپے کی بھینس ہوتی تھی، اب دودھ والی بھینس 20,00,000، 18,00,000، 25,00,000 روپے کی ایک بھینس ہوتی۔ لیکن وہی بھینس جب صبح شام بالٹی بھر کر کے دیتی تھی تو بہت زیادہ اس کی حیثیت تھی۔ لیکن اسی بھینس نے جب اپنا مقصد چھوڑ دیا تو پھر وہ کلو کے حساب سے، پھر قصائی کہتے ہیں اس میں اتنا کلو گوشت ہوگا، اور اس کا گوشت تو بچھیا سے بھی سستا بکتا ہے، لہٰذا ہم تو اتنے کی یہ بھینس لیں گے۔ اور یہ جو اس کی کھال ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ گائے کی کھال تو پھر بھی کسی کام آتی ہے، بھینس کی کھال تو وہ کسی کام بھی نہیں آتی، تو کوڑیوں کے دام بک جاتی ہے۔ یہ 2 مثالیں تھی صرف سمجھانے کے لیے انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے، ہمارے رب نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا رب چونکہ ہمارا خالق ہے، اور 2 مخلوقوں کو اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ اب آپ سے کوئی سوال کرے مکلف کی کیا تعریف ہے، تو مکلف کی تعریف یہ ہے، اللہ کی طرف سے جس کو فرائض کے ادا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، آپ مکلف ہیں، یعنی آپ اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے ذمے ہیں حرام سے بچنا اور فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا۔ ایسی ذات کو مکلف کہتے ہیں۔ تو ہمارا رب ہمارا مکلف ہے، لام کے نیچے زیر، اور ہم سب مکلف ہیں۔ تو انسان اور جنات اللہ کی مخلوق میں یہ مکلف ہیں۔ ان کا مقصد سورہ زاریات اس کا آخری رکوع اور 27ویں پارے کا دوسرا صفحہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
یہ جو مقصد ہے اس انسان کا وہ عبدیت ہے، اپنی انتہائی لاچاری کا اظہار کرنا، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری عبادتوں میں یہ شان بالکل واضح ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہماری عبادتوں میں یہی شان ہے، ہماری بے بسی کا اظہار ہے۔ ہم آپ جیسے بھی ہوں، استنجا کرتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، بہت سارے وضو میں بھی مشکلات اور مشقت سے وضو کرتے ہیں، وہ کر کے ہم آتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ اس بندے کی طرف سے اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار ہے، اور یہ جو سر رکھتا ہے زمین پر یہ اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ یہ جو سر رکھتا ہے زمین پر یہ اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے، اور بندہ خدا کے قریب سب سے اقرب ترین، یہ حدیث مبارک کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو نماز یہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کے اظہار کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تو عبدیت اللہ کے سامنے اپنی بے بسی، لاچاری، مسکینی، بے بسی کا اظہار، اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ اور اس عبدیت کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے رب نے جو بھی اعلیٰ مقام اپنے نبی کا بتایا یہ ہمارے اس مقام کے بندے ہیں۔ گھر سے آپ کو لیا، آنن فانن فلسطین بیت المقدس، وہاں سب نبیوں کو ہمارے رب نے جمع کیا تھا، ان کا امام بنایا آپ کو، اور وہاں سے آپ کو اللہ کے پاس لے گئے۔ تو یہ جو یعنی یہ بہت بڑی شان تھی ہمارے نبی کی۔ اور معراج، اسراء اور معراج، اسراء بیت المقدس تک کا سفر اور معراج عرش تک کا سفر، اسراء بیت المقدس تک کا سفر اور معراج عرش تک کا سفر، اس کیفیت کو بتانے کے لیے ہمارے رب نے ہمارے نبی کا نام نہیں لیا، ہمارے نبی کی کوئی صفت بیان نہیں کی۔ کیا بیان کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے کے گئی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، محمد الرسول اللہ کا نام نہیں لیا، عبد کہا، یہ ہمارے بندے ہیں، یہ بہت اونچا مقام ہے آپ کا، تو اس کو عبدیت سے تعبیر کیا۔ ایسے ہی معراج کے آخر جو مراحل تھے اس کو بیان کیا سورہ نجم میں۔ کیا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ کو جو وحی بھیجنی تھی لیکن رسول اللہ نہیں کہا بلکہ عبد کہا، اپنے بندے پر بہت اعلیٰ قسم کی وحی اس وقت ہمارے رب نے بھیجی۔ ایسے ہی قرآن پاک ہمارے نبی کا بہت بڑا اعزاز ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، رہتی دنیا تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ نبیوں کے معجزے نبیوں کی زندگی تک رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اسی زمانے تک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک رہے ہیں اور وہ سانپ بن رہا ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے تو لاٹھی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، اگرچہ قبر مبارک میں زندہ ہے اور سارے نبی ہی زندہ ہیں، لیکن آپ کا معجزہ آج موجود ہے قرآن پاک کی صورت میں۔ اس معجزے کو
اللہ نے اتارا آسمانوں سے، لیکن حضور کا کون سا وصف ذکر کیا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عالی شان ہے اللہ کی ذات جس نے قرآن پاک کو اپنے بندے پہ نازل کیا۔ یہاں بھی عبد کا لفظ آیا۔ ایسے ہی سورہ کہف 15واں پارہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے بندے پر قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں عاجزی ملی ہے، عبدیت ملی ہے، ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ ہمیں انسانیت محمد الرسول اللہ نے سکھائی، آپ نے اپنی چال سے ہمیں انسانیت سکھائی۔ آپ کی چال کندھے سیدھے کر کے چلنے والی نہیں تھی۔ دنیا میں ہر آدمی کی اپنا اسٹائل ہے، سینہ نکال کے یوں چل رہے ہوتے ہیں لوگ، اور کندھے یوں اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ نبی نے قیامت تک اپنے امتیوں کو چال بتائی ہے، یہ کندھے گرا کے چلا کرو، سینہ جھکا کے چلا کرو، اور فرمایا والا تمشی فی الارض مراحا، دیکھو اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے مت چلا کرو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کے چلنے میں زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو چال بھی بتا دی، کہاں سے بتائی؟ نبی کے واسطے سے بتائی۔ تو کتنے عاجز نبی تھے ہمارے، اور امت کو آج کہیں تھوڑی سی کوئی فتح ہو جاتی ہے تو لوگ جناب اتراتے ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ادھر مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، سواری پر سوار ہے، کالا عمامہ آپ کے سر پر ہے، اور مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، سر بھی نہیں اٹھا رہے، سر نیچے کیا ہوا، اونٹنی کا کوہان جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے آپ کا چہرہ وہاں لگ رہا ہے، اور زبان پہ کیا جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ، وہاں بھی عبد کا لفظ آیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو یہ جو عاجزی ہے، الفاظ میں عاجزی، چال میں عاجزی، پچھلی کتابوں میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے تورات انجیل میں کہ یہ جو آخری نبی ہوں گے نا، یہ اتنی عاجزی سے چلیں گے سمجھانے کے لیے کہ اگر ان کا پاؤں چراغ پر آ جائے تو چراغ بھی نہ بجھے۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں چراغ تو بجھ جائے گا، وہ تو ہلکی سی آنچ ہوتی ہے، لیکن آپ کا پاؤں اتنا نرم لگتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے لگنے سے چراغ بھی نہ بجھے۔ تو عاجزی کا ایک نمونہ تھے جو امت کو اپنے کردار سے، اپنے الفاظ سے، یعنی گھر کے اندر بیوی ہے، مستورات ہے، عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جواب نہیں دے رہے، چپ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے غمگین بیٹھے ہوئے، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اور میں تو ان کو کہتا ہوں گزارا کرو، اور میں ان کو جواب بھی نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ آپ کا رویہ، کسی بیوی نے گھر میں کچھ کھانا بھیجا، اور جو گھر کی موجودہ بیوی تھی جس جگہ آپ ہیں، انہوں نے وہ کھانے کو مارا اور وہ برتن بھی ٹوٹا، کھانا بھی گرا، کچھ نہیں کہا، کھانا اٹھایا دوسرے برتن میں رکھا، وہ جو ٹوٹا ہوا برتن تھا وہ پھینکا، اپنے گھر سے نیا برتن وہ لانے والی کو دیا، کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ ایک ہم
ہم سے بیویاں تنگ ہیں. اس بڑھاپے کے اندر میرے پاس تو آتی ہیں شکایتیں, بڑھاپے کے اندر عورتیں ہم سے تنگ ہیں, اور وہ تمنا کرتی ہے کہ کاش یہ میرا شوہر صبح جائے شام کو زندہ واپس نہ آئے, اس نے تو میری ناک میں دم کی ہوئی ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ خیارکم خیارکم لنسائکم, تم میں اچھا کون؟ اجی تم میں تو اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. تمہاری تو نرم طبیعت ہو, تمہاری بیوی جس نے جوانی تمہارے ساتھ گزاری اور تمہارے بچوں کے پیشاب پخانے کو دھویا, ہر وقت تھوڑی ماسیاں ہوتی ہیں اور خادمات ہوتی ہیں, بچوں کا پیشاب, اور یہ پیمپر بھی ابھی آئے ہیں, یہ آج کل کی پیداوار ہے, پہلے پیمپر نہیں تھے. یہ بچے ہمارے بچوں کو پالنے والی, ہمارے بچوں کا خیال رکھنے والی ہماری عورتیں ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اے میری امت کے لوگوں, اپنی میری وصیت سن لو. کاش کہ یہ میری باتیں لگ جائیں کسی پر. یہ میری وصیت سن لو, عورتوں کے ساتھ نرم رہا کرو. نبی نے عجز اور انکساری بتائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زن مرید بن جاؤ اور صبح شام سجدے کرتے رہو, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. لیکن یہ تیرے گھر میں جو موجود ہے, یہ آخر کسی کا لخت جگر ہے, کسی کے دل کا ٹکڑا ہے, کسی نے اس کو گود میں پالا ہے, کسی نے اس کے ساتھ مشقتیں اٹھائی ہیں, اس نے اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں دیا ہے, اور تم جوتے کی نوک پہ رکھ کر کے اس کے ساتھ رویہ کرتے ہو, تو یہ تمہاری انسانیت نہیں ہے. یہ نبی نے بتایا ہمیں, عجز اور انکساری, گھر میں ایسے رہو. اور ہمارے رب نے ہمارے نبی کو یہ جملہ سنایا. کیا سنایا؟ چوتھا پارہ سن لیے, میری طرف دیکھیں, جنازہ آیا ہے, نماز کے بعد پڑھیں گے, لیکن آپ مجھے دیکھیں گے, آپ ادھر دیکھیں گے, میرا مضمون غائب ہو جائے گا. ہمارے رب نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی خصوصی رحمت کے ساتھ ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے. اس لیے داڑھی سفید ہو گئی, عمر بڑی ہو گئی, غصہ ہر وقت آتا ہے, تو وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی, یعنی اس کی بیٹیاں موجود ہیں, آپ اس کی بیٹیوں کے سامنے اس کو ذلیل کر رہے ہیں. وہ جوان بچوں کی ماں ہے, اس کے پوتے نواسے ہیں, اور آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. اپنے نبی کو دیکھیں, ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ, پکی اور یقینی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اجی کس چیز میں؟ ہر چیز میں, الف سے لے کر یا تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. اس میں سب سے بڑا کردار عبدیت ہے, آپ کا لاچار ہونا, آپ کا خدا کے سامنے بے بس ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عبدیت کے امام ہے. اور عبدیت کا اظہار ہمیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اللہ کے رسول کی دعاؤں سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کی محبت میں کیسی غرق ہے, اور آپ کی دعائیں معرفت الہی کی زبردست شاہکار ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کی معرفت کیسے حاصل تھی. اور اللہ کے رسول کے دل کا پکا یقین تھا کہ جتنی بھی دنیا ہے وہ سب اللہ کے قبضے میں ہے, اور اللہ کے سامنے یہ جتنی بھی دنیا ہے وہ لمحات کے اندر اللہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس بات کا یقین اگر تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. اور یہ چیز ہمیں اللہ کے رسول کے اعمال سے ملی. آپ کی زندگیاں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں, لیکن آپ مکہ مکرمہ کے کافروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ من اغلق بابہ فہو آمن,
جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن ہے. اور جو ابو سفیان کے حالانکہ ابو سفیان اخیر تک حضور کے ساتھ لڑے ہیں, جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو بھی امن. اور اعلان کر رہے ہیں, اے مکہ والو, آج میں وہی جملہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کسی قسم کی کوئی بھی الزام نہیں. تو رمضان کا مہینہ ہم نے اللہ کے سامنے دبنا سیکھنا ہے, صرف بھوکا رہنا نہیں. جو آدمی صرف بھوکا رہے اور بستر سے چپکا رہے, بھئی رمضان میں ہم نے کام کاج بند کر لیا تو سونے کے لیے بند کر دیا کہ بھئی صبح فجر پڑھیں گے, ظہر پہ اٹھیں گے, ظہر کے بعد سوئیں گے تو عصر پہ اٹھیں گے, عصر کی نماز کے بعد افطاری میں لگیں گے, تیاری میں, اور پھر مغرب کے بعد عشاء کے بعد پھر جناب رات ادھر ادھر گھومیں گے, بس روزہ ہو گیا. روزہ تو دعاؤں کا مہینہ ہے. ہمارے رب نے رمضان کا تعارف قرآن سے کرایا. 2-3 مسئلے بیان کرنے کے بعد ہمارے رب فرماتے ہیں یہ جو روزہ ہے اور اس کے جو نرم احکامات تمہیں دیے ہیں, یہ تو ہم تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ ہے. ہمارا رب رمضان کے بعد یہ نعمتیں ملنے کے بعد ہمیں شکر کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بیمار تھے, تمہیں روزہ چھوڑنے کا ہم نے حکم دیا, اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ عجیب, بعد میں قضا کر لو, اور اگر تم نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو. تو یہ آسان احکامات اس لیے دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور روزے کے بیان میں ایک آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی, فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, اللہ کے بندے جب آپ سے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے, تو آپ میرا پتہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تو بہت قریب ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جب یہ دعا مانگیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب یہ دعا مانگیں گے تو میں ان کی دعا کو رد نہیں کروں گا, میں ان کی دعا کو قبول کروں گا. تو دعا مانگنے کا حکم ہے اور قبولیت کا وعدہ ہے. عام طور سے کہ جی مختلف قسم کی کوششیں ہیں, دعا بھی ایک کوشش ہے. کہا نہیں, دعا کوشش نہیں ہے, دعا تو عبادت ہے. اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے, جو کچھ مانگا وہ اگر نہ بھی ملا تو یہ ہاتھ اٹھانا دعا ہے, یہ ہاتھ اٹھانا عبادت ہے. آپ کا ہاتھ اٹھانا یہ کوشش نہیں ہے صرف, بلکہ یہ تو عبادت کر رہے ہیں آپ. اس لیے سلام پھیرنے پر نماز ختم نہیں ہوتی, بلکہ نماز تو دعا پہ ختم ہوتی ہے. ہمارے نبی سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ 3 دفعہ, اللہم انت السلام والی دعا 1 دفعہ, چوتھا کلمہ 1 دفعہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 1 دفعہ. یہ فوراً فرضوں کے بعد آپ کی دعا. اور پھر 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. اور ارشاد فرماتے ہیں من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابۃ, فرض نماز جس نے پڑھ لی ایک دعا تو اس کی ضرور قبول ہوگی. اور رمضان کے متعلق فرماتے ہیں 24 گھنٹوں میں مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. 24 گھنٹوں میں, دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ رمضان تو دعاؤں کا مہینہ ہے, اور افطار کے وقت دعا مانگا کرو, اس لیے کہ اللہ افطار کے وقت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. سحری کے وقت اللہ کا فضل مجمع جاگتا ہے, لیکن یہ بات سن لے, رات کے 12 بجے کھانا کھا کے روزے کی نیت کرنا اور سحری میں نہ اٹھنا, یہ اللہ کے رسول کی سنت کی بالکل سرے سے مخالفت ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا
تسحروا فإن فی السحور برکہ، ایمان والوں سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کچھ نہیں تو کچھ لے لیا کرو۔ اپنے نبی کی سنت کی وجہ سے سحری کھا رہے تھے، کچھ صحابی آئے، فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھا لو، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ اس لیے رات دیر سے کھانا کھا کے پھر سحری میں نہ اٹھنا، یہ نبی کی ترتیب کے خلاف ہے۔ تو 6:38 یہ آپ کا افطار، 5:32-33 سحری کے بند ہونے کا وقت، تو یہ برکت ملے گی تب جب ہم سحری کھائیں گے۔ تو اس میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں دعائیں ضرور کیا کریں، فرضوں کے بعد دعا ضرور کیا کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں انسان کا جو مغز ہے پورے بدن انسانی میں، اگر دماغ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سر فہرست اعضاء کے اندر اگر ہے تو دماغ ہے، تو کہا دعا یہ تو عبادت کی جان ہے۔ اور یہ مت سمجھنا ہم نے بڑی دعائیں مانگی قبولی نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کا مطلب سمجھو، جو تم مانگو کبھی کبھار تو اللہ تمہیں وہی دے دے، اور کبھی کبھار وہ نہ دے۔ تمہارے مقدر میں ایک مصیبت لکھی تھی، تم نے دعا کچھ مانگی اور ہم نے تمہارے مقدر کی مصیبت تم سے ٹلا دی، وہ بھی دعا کی برکت ہے۔ اور کبھی کبھار نہ وہ چیز ملے نہ مصیبت ٹلے، بلکہ اللہ جل جلالہ کیا کرتے ہیں، اس دعا کی برکات کیسے دیتے ہیں؟ کل قیامت کے دن بلائیں گے، فلانے تم نے دعائیں مانگی تھی، ہم نے تمہاری دعا قبول نہیں کی تھی، اے فلانے تم یہ نعمتیں لے لو۔ آپ فرماتے ہیں یہ بندہ کہے گا کاش میری پوری زندگی کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے ساری نعمتیں یہاں مل جاتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر لوگ کسی سے مانگتے ہیں بہت ہی گہرا دوست ہو، ایک نہ ایک دن وہ بھی چڑھ جاتا ہے، بلکہ سگے ماں باپ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ ہر وقت مانگتے ہیں آپ، اور ہر وقت آپ کا منہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہمارے رب کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ یغضب ان طردت سؤالہ، یہ ایک حدیث کا مفہوم ایک شاعر نے شعر میں یوں جمع کیا ہے، اللہ یغضب ان طردت سؤالہ فبنو آدم حین یسأل یغضب۔ کہہ رہے ہیں اگر تو نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تو تیرے نہ مانگنے سے اللہ کو غصہ آئے گا، اور انسانوں سے اگر مانگنا شروع کر دیا تو انسان مانگنے سے غصہ ہوتے ہیں اور اللہ نہ مانگنے سے غصہ ہوتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ صلوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو، کیفیت کیا ہو؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ اس لیے کوئی آپ سے کہے دعا کی درخواست ہے تو یہ نہ کہیں کہ میری اللہ کہاں سنتے ہیں، نہیں، اللہ تو خنزیر کی بھی سنتے ہیں، اللہ تو کافر کی بھی سنتے ہیں۔ اللہ تو، ہندوستان کا قصہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کسی جگہ پہ سور آ کر کے لوگوں کا بڑا نقصان کرتے تھے، تو لوگوں نے کیا کیا، لکڑیوں کے باڑ لگائے، اور وہ سور جب آگے بیچ میں پہنچ گئے تو آگ لگا دی چاروں طرف۔ تو وہ جو سور پھنس گئے بیچ میں، اور اب کیا کریں؟ تو وہ ایک سور نے آسمان کی طرف دیکھا اور آگے کے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کی۔ باقی سوروں نے بھی آسمان کو دیکھا، سب نے رونا شروع کر دیا۔ بارش کے کوئی آثار نہیں، آسمان بالکل بغیر بادل کے، بادل آئے اور بارش برسی، اللہ نے آگ بجھائی اور سوروں کو اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے جان چھڑائی۔ اللہ تو ان کی بھی سنتے ہیں، میں تو حضور کا امتی ہوں، میری اللہ نہیں سنیں گے؟ پھر رمضان میں نہیں سنیں گے؟ حکم مل رہا ہے کہ بھی مجھ سے مانگو،
اور ہم سلام پھیر کے ایک دم چلے جاتے ہیں، خدا سے دعا ہی نہیں مانگتے، ہمیں توفیق ہی نہیں ہے دعا کی، افطاری میں بھی نہیں مانگتے، تراویح کے بعد بھی نہیں مانگتے، فرضوں کے بعد بھی نہیں مانگتے۔ آج سے ہم سب طے کریں گے، ہم انشاءاللہ آج سے دعا شروع کریں گے، مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ کیسے مانگیں گے؟ ہر آدمی کا اپنا اسٹائل دعا کا، کوئی یوں بیٹھا رہتا ہے، کوئی ایسا بیٹھا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دونوں ہاتھ سینے کے سامنے رکھو، اس طرح تمہارا سینہ دونوں، بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھو۔ صلی اللہ ببطون اکفکم، تم دعا مانگو یہ تمہارا بیچ جو تمہارے ہتھیلیاں ہیں تمہارے سامنے ہو۔ وَلَا تَسْأَلُوهَا بِظُهُورِهَا، الٹا کر کے دعا مت مانگا کرو بلکہ ایسا دعا مانگا کرو۔ اور پھر فرمایا دعا سے پہلے فاتحہ پڑھا کرو، اور فاتحہ کے بعد درود پڑھا کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگو، اور باقی سب کے لیے دعا مانگو، اور پھر دعا درود شریف پہ ختم کرو۔ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود ہو، اور اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا اگر اس نے مہر لگا دی نا، اگر اس نے مہر لگا دی تو دعا اس کی قبول ہو گئی۔ حضرت مہر کس سے لگائے؟ کہا کہ مہر آمین سے لگتا ہے۔ کس سے لگتا ہے؟ آمین۔ آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ آمین کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما۔ آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ تو فرمایا اس نے، ایک آدمی نے فوراً دعا مانگی، فرمایا بڑی جلد بازی کی ہے اس نے، کاش دعا سے پہلے یہ فاتحہ پڑھتا، درود پڑھتا، بیچ میں دعا مانگتا، پھر اس کے بعد درود پڑھتا، اس کے بعد مہر لگا لیتا، مہر آمین کی مہر لگا لیتا، بس پھر اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ہمارے مولانا احسان صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، رائمنڈ کے بزرگ ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں 5 منٹ سے دعا شروع کرو، 45 منٹ تک تمہاری دعا ہونی چاہیے۔ 5 منٹ سے شروع کرو، آہستہ آہستہ دل لگے گا تمہارا، اس لیے کہ جب آدمی مانگنے پہ آتا ہے پھر تو یہ شعر ہے، پھر تو اللہ پاک اس سے بلواتے ہیں۔ لیکن دعاؤں میں نبی نے آداب سکھائے ہیں، بے ڈھنگی دعا کرنا۔ عبداللہ ابن مغفل صحابی ہیں، ان کے بیٹے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ جنت کے دائیں طرف ایک وائٹ ہاؤس چاہیے، سفید رنگ کا محل، القصر الابیض، سفید رنگ کا محل چاہیے۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو بات سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب زمانے میں لوگ بہت گڑبڑ کریں گے، ایک گڑبڑ ان کی کیا ہوگی؟ دعا میں ادب کا لحاظ نہیں کریں گے، دعا میں بے ادبیاں کریں گے۔ تو کہا کہ نبی کی دعائیں دیکھا کرو، تمہارے نبی نے، تمہارے رب نے تمہیں کیا دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو آج سے مانگیں گے نا سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔